الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ 2 جمعوں کے دوران بات کرتے ہوئے میں نے جس موضوع کو انتخاب کیا تھا وہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اور آج کے دور کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے۔ یہ خطبہ آپ نے دیا تھا جب آپ علالت سے صحت مند ہوئے ہیں، تو آپ میدان احد میں گئے تھے کہ چلو، ان کا معمول تھا، فاتحہ پڑھتے تھے شہدائے احد کے لیے، تو وہاں گئے تھے، تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا۔ اس میں ایک فقرہ بولا تھا آپ نے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس پر بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اس مال کے فتنے کے اندر سے ہی جو سب سے بڑا فتنہ نکلا ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں رہا ہے، وہ ہے الحاد کا فتنہ، یعنی اللہ کے انکار کا فتنہ۔ اور اپنے اس سیریز کو جو میں نے اس جمعہ کے خطبے میں شروع کی تھی، اس سے آغاز کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو ان کی ویب سائٹ ہے منکرین خدا کی، اس کے کچھ 26 لاکھ لوگ جو ہیں وہ منکرین خدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ایتھیسٹ اینڈ ایگنوسٹکس۔ ہمارے مدرسوں میں اتنے طالب علم نہیں ہیں، 10 لاکھ ہوں گے زیادہ تھا، کیونکہ ہم تو اس کو بھیجتے ہیں نا کہ جو لولا لنگڑا ہو، جو کو معذور پیدا ہو جائے، جس کے والدین مر جائیں، جس کو افورڈ نہ کر سکے کوئی اور، جو زیادہ اولاد ہو تو کوئی اچھے 2 بچے میں بھیج دیتا ہوں، اللہ کو دے دیتا ہوں، جو ذرا سے تھوڑے سے کمزور ہیں، باقیوں کا ہم انجینئر بنا لیں گے، ڈاکٹر بنا لیں گے، اس طرح ہم تو ان کی تقریباً 26۔ میں نے اس لیے مختلف قسم کی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں، اور رکھتے رکھتے میں نے یہ اس بات پہ آیا تھا کہ 4 جگہ سے اللہ کے خلاف مقدمہ پیش ہوا ہے سائنس کا۔ پہلا مقدمہ میں نے بتایا تھا کہ طبیعیات کا ہے، فزکس کا ہے، کہ اس کائنات کے بارے کے اندر جو سارے کچھ ہے اس کو جانتے بوجھتے انہوں نے سوچا کہ یہ کائنات یوں تخلیق کی ہوئی ہے، یوں تخلیق، اس کے بھی تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں۔ دوسرا مقدمہ جو تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسانی نفسیات کا مقدمہ ہے، کہ انسان کے دماغ، اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو تھی کو اس کائنات کے اندر انہوں نے وحی کا انکار کرنا شروع کیا، کیونکہ اللہ کا انکار بہت مشکل۔ اب خود سوچیں کہ اس کائنات کی پوری جو تخلیق ہے، اس تخلیق کے اندر چھوٹی سی اس کائنات کی وسعت کا اندازہ جو محدود طریقے سے لگایا جائے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے سولر سسٹم کے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو ایک سورج ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ستارہ ہے، چھوٹا سا چمکتا ہوا، اور یہ ستارہ اس کہکشاں کا حصہ ہے جس میں کئی بلینز ستارے ہیں، جس کی ہمیں تعداد ابھی تک انسانی دوربین نہیں بتا سکے کتنی۔ اس دوربین کے اندر یہ ستارہ جو جس کو ہم سورج کہتے ہیں، یہ اس کے اندر گھوم رہا ہے، اور شدید بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور اس تیزی سے اس کے گھومنے کی جو اس کی ٹوٹل رفتار ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی
16 لاکھ کے قریب اس کی جو ہے میل پر گھنٹے کے حساب سے بنتی ہے، اور اس حساب سے وہ ایک سمت کی طرف چلا گیا ہے. اور اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کب تک اپنا وہ پورے کا پورا چکر مکمل کرے گا، تو اس کو اس اپنی کہکشاں کے مدار کے گرد گھومنے میں 2 کروڑ سال لگیں گے. اب میں اور سائنسدان جو ہیں مل کے ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کائنات کا ماہر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ جان گئے ہیں یہی اصل میں حقیقت ہے. مثلا ایک انجن کا جو ڈرائیور ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ گیئر کیسے لگتا ہے، اس کے بعد کلچ پلیٹ سپیڈ کیسے ہوتی ہے، اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی انجن کی وہ لگا لیتا ہے کسی طور پر. اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بہترین ڈرائیور ہے، اس کو آتا ہے ٹریفک کے اصول کا. ایک اس سے اوپر ہوتا ہے، وہ اس کو بھی محدود کرتا ہے. تم کو کچھ نہیں پتا اصل میں تو انجن کے اندر جو باقی چیزیں ہیں، جو کمبکشن ہے اس کے اندر، جو اس کے اندر پہیے گھومتے ہیں، اس کے اندر جس طرح کی جس کو ٹائپٹ ہوتا ہے، اس کا جو ریڈیٹر ہوتا ہے ٹھنڈا، اس کو پوری اس کی سائنس کا پتہ ہے. اب وہ سائنس والا جو ہے وہ جو اس کو پتا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ مکینک ہے، ایک بہترین مکینک ہے. ایک پڑھا لکھا مکینک بھی آپ لگا لیں، وہ کہتا ہے مجھے بہت کچھ پتا ہے. اس کے اوپر ایک اور شخص ہے جس نے انجن کو تخلیق کیا ہے، اور اس تخلیق کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اس کو جانتا ہوں، اس میں پٹرول ڈالتا ہوں پٹرول. لیکن وہ اس جگہ آ کے بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر لکڑی اور لوہے سے مل کر اور پتھر سے مل کر پٹرول بنتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ صدیوں سے اکٹھے چلے ہیں نا، میرے بھی سامنے، اس کے بھی سامنے. پوری کائنات میں سائنس سے کہتی ہے کہ میٹر از کمپوزڈ آف ایٹمز. ایٹمز کے اندر بنا چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ایٹم. اس ایٹم کو توڑ کے انسان نے انرجی میں کنورٹ کیا، لیکن اس کو آگے دیکھ نہیں سکا. اس کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اس نے یوں دیکھا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایٹم جو ہے پانی بنا رہا ہے، وہی ایٹم جو ہے وہ آگ بنا رہا ہے، وہی ایٹم جو ہے وہ کسی جگہ درخت اگا رہا ہے، باقی چیزیں اتار. پھر اس کائنات کی پوری ترتیب جتنی بھی ہے اس وقت اس کائنات کے اندر، اس ترتیب کو دیکھ کے وہ حیران رہ جاتا ہے. پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. مثلا اس زمین کی اگر جو ڈیپتھ ہے اوپر کریسٹ، وہ صرف 10 فٹ زیادہ ہو جائے تو یہاں آکسیجن ختم ہو جائے، اور میں اور آپ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک تناسب پرپورشن ہے نا. اسی کی سمندروں کی گہرائی جو ہے وہ اگر کچھ اور تھوڑی سی ڈیپ ہو جائے تو آکسیجن اور نائٹروجن ساری کی ساری گیسیں جو ہیں اس کو ضم کر لیں. یہ کیسے ظاہرات کو لے کے ہم جو کائنات کی جو سملیرٹی بنی ہوئی ہے. تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور بے بس ہونے کے بعد وہ ایک کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، میں ملحد نہیں ہوں، میں ایگنوسٹک ہوں. آج کا بڑے ماڈرن ٹرم شروع ہے، اس کو کہتے ہیں متشکک. شک ہے یار، کوئی ہے، کوئی اس کو کہتے، یعنی کوئی بھی دیندار ملحد ہے نا، اس سے پوچھیں یار یہ کائنات، یہ گھڑی اتنی ترتیب سیکنڈز کے وقفہ بھی اگر آ جائے، جو قرآن پاک کی جو سورہ یاسین کی بہترین آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم مما لا یعلمون. ہم نے اس کائنات کو بنیادی طور پر جوڑوں کے اندر تخلیق کیا. ایک تو میں اور آپ سوچیں کہ اس کائنات کے اندر دھوئیں کے اندر بھی اللہ نے جوڑا رکھا ہے. آج فزکس کہتی ہے یعنی ٹوٹل پوری کائنات جو ہے یہ مکمل طور پر ازداد کے ساتھ چلتی ہے. یہ جانوروں کے اندر سے لے کے پتوں کے اندر سے لے کے ہر جگہ. وَآیَةً لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ بِالنَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنی منزل کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. آج انسان کہتا ہے وہ کہکشاں کے اندر 16 لاکھ کے قریب اس کے حساب سے، میل کے حساب سے، اس سے چلا جا رہا ہے، گھوما جا رہا ہے. میں جب پڑھتا تھا فزکس تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ سورج ہے وہ اس کے اندر، بلکہ مجھ سے پہلے کہتے ہیں سن اسٹیشنری. جو مجھ سے بوڑھے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا سن اسٹیشنری، سورج ساکن ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں سورج بھی تو گھومتا ہے، پھر ہم نے زمین بھی گھومتے مدار کے گرد. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ یہ تو اتنا سا ہے، یہ پوری کائنات کے اندر اللہ اس وقت بتا رہا ہے
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند اس کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی منزلیں طے کرتا کرتا ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے اندر آ جاتا ہے، القدیم یعنی اس میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت میں جب گھومتے ہیں سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون. ایک انچ کا فاصلہ اگر خراب ہو جائے تو یوں ٹکرا جائیں ستارے کہ جس کے اندر دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی چیز بچے ہی نہیں. اور قرآن اس کی بات آگے جا کے اسی کی ترتیب. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ سب سے مسئلہ جو تھا، یہ تو فزکس کے اصول ہیں، فزکس کے اصولوں میں انسان بے بس ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہم ایک دن ڈھونڈ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک دن ہم اس کائنات کو دیکھ لیں گے، ایک دن ہم اس کائنات کو راست پا لیں گے. کیونکہ آج سے پہلے فلسفے سے خدا کا انکار ہوتا تھا. امام غزالی کے زمانے میں فلسفے والے انکار کرتے تھے، میں کون ہوں، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات تخلیق کیسے ہوئی ہے. وہ جو بحث ہوتی ہے، اگر یہ ہے تو پھر اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی ابتدا ہے تو اس کو اللہ کو کس نے بنایا، اور اللہ کو جس نے بنایا تو اس کو کس نے بنایا، وہ جو ایک الجھن کے اندر صورتحال پیدا ہوتی. تو اس کئی دفعہ میں نے کہا کہ تخلیق کا جو پورے کا پورا تصور ہے، اس تخلیق کے تصور کے اندر تخلیق وہ چیز ہوتی ہے جس کا پتہ ہو کہ کسی نے کوئی چیز تخلیق کی ہے. یہ میز ہے نا، آپ کہتے ہیں اس کو کس نے بنایا، سارے پوچھتے ہیں. کبھی کسی نے کہا یہ مالٹا کس نے بنایا، کبھی کسی نے پوچھا گندم کیسے بنایا، کبھی کسی نے پوچھا یہ درخت اچانک کیسے بیچ میں سے اگ کیسے آیا. اس کائنات کی پوری تخلیق کے پورے سسٹم کے اندر انسان یہ توجیہ نہیں دے سکا. وہ یہ تو بتاتا ہے، جو میں نے قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے اس دن بھی رکھی تھی اور بہت کمال آیت ہے، کہ ہم نے اس کائنات کو بیسیکلی اکٹھی تھی اور پھر ہم نے اس کو توڑ دیا، ٹھیک، اور اس کو جب توڑا، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ اکٹھے تھے، ہم نے اس کو توڑ دیا. اور 1970s کے اندر آ کے اسٹیفن ہاکنس کہتا ہے کہ بگ بینگ ہوا، کہ اس کائنات کو توڑا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے کوئی نہیں بتاتا کہ ہر کوئی یوں جا کے یہاں جمع ہو گیا، یوں جا کے یہاں جمع ہو گیا، یوں جا کے جمع ہو گیا. اور زندگی جہاں اللہ نے پیدا کرنی تھی وہیں پر اللہ نے پانی برسایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مریخ میں انسان نے نہیں جانا تھا، مریخ میں بھی پودے اگا دیتا. چاند میں نے نہیں رہنا تھا، چاند میں اللہ تبارک تعالیٰ ہریالی پیدا کر دیتا. ہم بھی جاتے یہاں سے ٹکٹ لیتے، وہاں جا کے شاندار قسم کی زبردست مریوں والے پہاڑ ہوتے ہوئے، جہاں اس نے کائنات، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ کیسے ہو گیا. اب یہ تو بنیادی طور پر تھا اس کا انسان. اب یہاں سے انسان جب ختم ہو گیا، اس نے کہا چلو کوئی نہ کوئی ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انکار کیا گیا کہ چلو ادھر تو معاملہ ختم ہو گیا، اب وحی پہ انکار کرتے ہیں. اللہ نے پھر اس کی مثالیں دی ہیں، جس کی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سمجھایا تھا کہ وحی کا انکار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اور وہ مثال اس شاندار ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی. کیا وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، کہ تم پہاڑوں میں اور ان میں جا کے اپنے وہ بناؤ، جا کے گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور چھتیں بناؤ، اور پھر کیا کرو، ثم کہ تم مختلف میووں سے، پھلوں سے، جگہوں سے تم رس چوسو، اور رس چوسے بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء، اور مختلف سے ایک شفا کا ایک سوری. دنیا میں کتنی مکھیاں ہیں؟ آپ کو ادھر گھومتے پھرتے کو 10-15 قسموں کی تو آپ کو بھی نظر آ جائیں گی. وہ کیوں نہیں جاتی؟ یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو وحی نہیں کی. اللہ نے کہا ایسے نہیں میں چھوڑتا ہوں جس کو پیدا کرتا ہوں. اور اس سے میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جانور کی اس نے ایک وحی کا ایک اس کا سسٹم رکھا ہے جینیٹکس کے اندر. اور میں نے مثال دی تھی کہ دنیا کے اندر جو سائبیریا کا علاقہ ہے، یہ سائبیریا کا علاقہ اوپر ہے، سرد علاقہ ہے، روس کے اوپر برف رہتی ہے 34 -34 -35، کسی جگہ -54. تو پرندے گرمیوں میں تو وہاں رہتے ہیں، سردیوں میں اٹھ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں.
اور وہ ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں. اب آپ جہاز سے بیٹھے ہوں تو آج کل تو گوگل بڑا مزدار ہے نا, اب گوگل لگاتے ہیں, گوگل یہ نیویگیشن, وہ ادھر سے نہیں اس طرح سے ہو, ادھر سے ہو. ایسے پہلے جہاز میں ہوتا تھا, نیویگیشن چلتی تھی. اس سے پہلے وہ مقناطیسی وہ سوئی ہوتی تھی, وہ بیچارے ہمارے پرانے جہازران جو تھے وہ لگایا کرتے تھے, وہ دیکھتے تھے قطب ستارہ کس طرف ہے, قطب ستارے سے اتنے اینگل پہ جاتے 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 پہنچ جاتے. یہاں سے یہ نکلتے ہیں اور یہ چلتے چلتے اس پورے علاقے سے, سائبیریا سے سب سے پہلا جو ان کا پڑاؤ ہوتا ہے وہ یہاں پر آنا ہوتا ہے, یہ جو سعودی عرب سے اوپر کا جو علاقہ ہے, میڈیٹرینین ٹرکی کا علاقہ. آپ دیکھیں وہ پورے علاقے سے چلتے ہوئے جہاں کیسپین کے بیچ میں چھوٹی سی خشکی ہے وہاں سے گزرتے ہیں, وہ نیویگیشن روٹ لیتے ہیں اور اس میں وہ بھولتے نہیں. پھر اس سے آگے جب انہیں افریقہ کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ جگہ جہاں عقبہ کا گلف ہے, جہاں سویز اور جہاں سے غزہ آتا ہے, وہاں سے گھومتے گھومتے وہ افریقہ کی اس طرف چلے جاتے ہیں. کچھ جو اوپر سے آتے ہیں وہ اوپر سے جب آتے ہیں تو ان کو اسپین کے پاس جبرالٹر کے قریب ایک کونا ملتا ہے تاکہ وہ میڈیٹرینین میں بھی نہ جائیں. یہ کو 8 روٹ ہیں, یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. کوئی پرندہ راستہ نہیں بھولتا. کیوں؟ اوحا الی ربک, تیرے رب نے وحی کی. اب جب وہ ان کو وحی کر سکتا ہے تو جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, اور سب سے بڑا فتنہ جو میرے اور آپ کے بچے آج بھی روز پڑھتے ہیں اور انتہائی جھوٹ پڑھتے ہیں, اور ہم نے بھی پڑھا ہے اور ہم سب کچھ پڑھا, اس کے فتنے کی نفی کرتے ہوئے میں نے آج اس پہ مضمون باندھا ہے. اللہ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تم پر ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے, طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جب تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے, بالکل تمہیں بس ایسے ہی تھے, بس پڑے ہوئے تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, پھر ہم نے تمہیں ایسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. انا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, اور پھر ہم نے اس کو یوں پلٹا اور پھر تمہیں 2 چیزیں دیں, سمیع سننا اور بصیر دیکھنا. یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے آگے پھر میں آتا ہوں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنتھسس کیسے کرتا ہے, اس کو آگے ملاتا کیسے ہے. انا ہدینا السبیل, پھر ہم نے تمہیں راستہ دکھایا. اس میں طریقے 2 راستے دکھانے کے. ایک راستہ ہے کہ جو اللہ نے فطرت کے اندر رکھ دیا ہوا ہے. آپ کو کسی پیغمبر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. پیغمبر جہاں نہیں آئے وہاں بھی, افریقہ میں چلے جائیں وہ آپ کو بتائے گا جھوٹ بولنا غلط ہے. دھوکہ دینا, کسی بھی جگہ چلے جائیں, کہیں بھی قتل کرنا, کہیں بھی چلے جائیں, اس کی جسٹیفیکیشن دے گا, اس کے باپ نے مجھے قتل کیا تھا, اس کے قبیلے والوں نے قتل کیا تھا, ہم بھی قتل کرنا. یہ تمام جو بنیادی فطرت کی اچھائیاں ہیں اللہ نے انسان کے اندر فطرت میں بدیت کرتی ہیں, وہ کبھی بھول جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جو ہے وہ آ کے راستہ دکھاتا ہے. کیوں دکھا؟ اما شاکرن و اما کفور. تم میں سے کون ہے جو میرا شکر گزار ہوتا ہے, اور کون ہے جو کو میرا شکر گزار نہیں ہوتا. اب اس کے مقابلے میں وحی کے انکار کے لیے جو اس وقت ماڈرن دنیا میں سب سے اہم ترین تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف ایوولوشن. ایک شخص تھا جس کا نام چارلس ڈارون, وہ بڑا کمال کا آدمی تھا. اس شخص نے ایک تھیوری پیش کی کہ جو انسان ہے نا, یہ بنیادی طور پر ایک چھوٹے سے سیلولر جانور, ایک چھوٹے سے ایک ایسے یونیسیلولر کہتے ہیں, ایک سیل, ایک مطلب اس میں کوئی دوسرا سیل نہیں ہوتا, ایک ہی سیل, اس سے زندگی پھوٹی پھر بنتی اس نے کہا کہ یہ پھر انسان جو ہے اس طرح آگے بڑھا. اس نے کہا کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا جو ہے نا, اس کے اندر جو یہ سارے کا سارا تصور ہے یہ ایک مختلف طریقے سے چلتا ہے. مثلا جتنی بھی دنیا ہے, مثلا جو یہ جو ہے چھپکلی, اس سے مگرمچھ بن جاتا ہے, اسی طرح بلی سے شیر بن جاتا ہے, اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اپنا جو ہے امریکن چوہا ہے بڑا, اس سے خنزیر بن جاتا ہے, اور بندر سے اوریا مقول جان بن جاتا ہے. یہ وہ پوری کی پوری ترتیب جو ہے وہ بتاتا ہے. اور یہ تھیوری ہے, اس کا کوئی پروف کوئی چیز نہیں. اس میں سملیرٹی بتاتا ہے. نمبر 1 کہتا ہے بایولوجیکل سملیرٹی, ایک ہی طرح کے بایولوجیکل. اللہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل اس بات پہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں مکھی اس سے بھی کم تر چیز وما فوقا, اللہ کو قطعاً اس بات.
اس لیے کہ جب آپ مکھی اور چونٹی کے سسٹم کو مطالعہ کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا وہی سسٹم ہے جیسے انسان کا، بایولوجیکل سملرٹی. پھر وہ کہتا ہے ایناٹومیکل سملرٹی، اناٹمی بھی ساری ایک طرح کی ہے، نظام تنفس بھی ہے. ایک اتنی سی چونٹی ہے، اس کے اندر نظام تنفس بھی ہے، نظام بھی ہے، اس میں اندر کڈنیز بھی ہیں، سارا کچھ ہے اس کے اندر. پھر وہ کہتا ہے بایولوجیکل بایو کیمیکل، مطلب اس کے اندر بھی امائنو ایسڈز ہیں، اس کے اندر بھی پروٹینز ہیں، اس کے اندر بھی ساری چیزیں. اور چوتھا وہ کہتا ہے کہ جینیٹک سملرٹی. اور پھر اس نے یہ نقشہ جو ہے یہ میں آپ سامنے رکھتا ہوں، تو یہاں سے وہ چلتا ہے، یہاں سے چلتے چلتے پھر ایک بڑا نقشہ بھی میں لایا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس بڑے نقشے میں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے چیزیں، یہ ایک ساری مفروضے ہیں کہ جو وہ چلا آ رہا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں اہم ہیں. یہ کیسے بنا سارا کچھ؟ پہلا وہ مفروضہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ایک قانون ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. جو طاقتور تھا وہ زندہ رہ گیا، جو اس قابل نہیں تھا وہ مر گیا. ڈائنوسار تھے، بڑے بڑے ڈائنوسار تھے، اچانک دنیا جو ہے بدلنی چڑھی ہوئی، درخت آ گئے، گزر نہیں سکتے تھے، گھاس نہیں مل سکتی تھی، آ کے تباہ و برباد ہو گئے. لیکن وہ کہتا ہے 15 لاکھ کس میں تھے، اب 100 آ گئے. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، بڑا جانور چھوٹے جانوروں کو کھاتا ہے، تو دنیا کے سمندروں میں ابھی تک 2 طرح کی چیزیں موجود ہیں. ایک ہے بلائنڈ فش، جس میں بلائنڈ ڈولفن ہوتی ہے، اندھی مچھلی، اور بلائنڈ سنیکس، اور یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں. ان کی تو نسل مر جانی چاہیے تھی، یہ کیسے زندہ رہ گئے؟ دوسرا وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں وہ کہتا یہ ہے کہ ایک ہمارے ساتھ بھی دم لگی ہوتی تھی، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی، جو اپینڈکس نہیں جو نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اپینڈکس بیسیکلی وہ دم ہے جو چھوٹی سی رہے گی. ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں بڑے مزدار سے. ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ اپینڈکس از بیسیکلی دی ٹونسلز آف دا لوور باڈی. جیسے اللہ ٹونسل لگاتا ہے نا یہ والے، اور اگر آپ ٹونسل نہ ہو تو اس کے بعد جس کے ٹونسل نکال دیں تو میں کہتا ہے یہ بنیادی طور پر بیکٹیریاز کے درمیان بیلنس کرتا ہے. آپ کے جو پیٹ ہے اس کے اندر بے شمار بیکٹیریاز ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. اچھے وہ ہوتے ہیں جو آپ کا کھانا ہضم کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، جیسے خوراک اس کو ایسے کر کے مکمل طور پہ ایک گودا سا بناتے ہیں، اس گودے میں سے خون نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ چیزیں کرتے. اب ایک اور چیز کہتے ہیں ہر چیز جو ہے استعمال سے آگے بڑھی ہے. تھوڑی چیز استعمال ہوتی ہے، مثلا اس نے کہا جی ایک پہلے ہاتھ ایسے تھا، ہم نے استعمال کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہ باہر آ گیا. پہلے ہم برف میں تھے، برف سے اپنے بات نکالا، انہوں کو پتا توڑنا تھا، پھر اس کے بعد پتا توڑنے کے بعد 1 انگلی آئی، پھر 2 ہو گئے، پھر ہمیں انگوٹھے کی ضرورت پڑی، ہم انگوٹھے آ گئے. لیکن اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا آرگن رکھا ہے جس کی کوئی توجہ نہیں دی سکتی، اور وہ ہے سینٹرل نروس سسٹم. سب سے زیادہ جو دماغ استعمال کیا ہے نا کسی شخص نے، اس کا نام تھا آئنسٹائن. اس نے کہتے ہیں کہ 23% دماغ استعمال کیا تھا، باقی 77% خالی پڑا رہا. وہ خالی اللہ نے کس لیے تخلیق کر دیا بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ چیزیں استعمال سے آگے آگے بڑھ کے آگے چیزیں آتی ہیں. آپ کا ہاتھ بن جاتا ہے، آپ کا انگوٹھا بن جاتا ہے، آپ کا یہ بن جاتا ہے. اس پورے کے پورے برین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ترتیب دیا ہے، یہ ریٹنا ہے آپ کی آنکھ کا، اس کے پیچھے وہ پردہ ہے، اس پردے میں اس کو آپ کو ڈیپتھ بھی نظر آتی ہے، اس کے بعد ڈیپتھ کے ساتھ اس کے اندر وہ میموری میں بھی چلا جاتا ہے، وہ میموری میں یاد بھی رہ جاتا ہے. آپ یہاں سے دیکھیں، آپ کو ڈیپتھ دکھانی ہو کیمرے کی، آپ کو 6 لینسز لگانے پڑیں گے. یہاں سے آؤٹ آف فوکس ہو جائے گا، وہاں سے پیچھے فوکس کریں گے. پھر اس پورے برین کے اندر یہ جو حصہ ہے، یہ جس کو ہم آگے کا فرنٹل لوب کہتے ہیں، جس میں ہائپوتھیلیمس ہوتا ہے، اس ہائپوتھیلیمس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نے بنایا ایسے جیسے ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے. یہ جذبات کا عکاس ہے. آپ سوچیں کہ یہ حصہ جو ہے، یہ یہاں سے ہائپوتھیلیمس جو ریلوے اسٹیشن ہے، یہ پچٹری جو ہے ہارمون پیدا کرتا ہے، جو ان اپروپریٹ ہارمون پیدا کر لیں تو مسئلہ ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. خوف میں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ خوف میں آپ کو ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے، آپ کا پیشاب تیزی تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ مستقل خوف کا شکار ہوں تو آپ کو یہ امراض مستقل ہو جاتی ہے. یہ کون بتاتا ہے؟ یہ گوشت کا لوترا جس کو ہم یوں کر کے کھا جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اس پورے کے پورے سسٹم کی گواہی ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ کیا ہے کہ ہم نے انا ہدینا السبیلا
ہم نے اس کو رہنمائی دی. یہ سپیچ سینٹر ہے، یہاں آپ کے لگ جائے تو آپ کی زبان چلے جاتی ہے. یہ میموری سینٹر ہے، یہاں چلے جائے تو آپ کی یادداشت چلے جاتی ہے. گوشت کا لوترا ہے، آپ روز کھاتے ہو مغز کھاتے ہو. مغز انسان کے مغز میں اس کو خاص فرق تو نہیں تھا شکل و صورت کے اندر. یہ سیریبرم ہے، اور یہ جو چیز ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 12-13 سال کی ایج کے اندر یہ پورے کا پورا وال بن چکی ہوتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں یورپ کے لوگ کہ 12 سال کی ایج تک مسلمان کا بچہ ہمیں دے دو، پھر جو مرضی چلے جاؤ، اس کو بے شک کسی عالم دین کے پاس بھیج دو، یہ نہیں ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا، کیونکہ ہم اس کی پکچر بنا دیں گے. یہ وہ جب پڑھے گا نا، اب یہ تھیوری ہے. تھیوری وہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کی ثبوت ابھی تک نہیں آیا ہو. یہ جو برین کی یہ پوری کی پوری ایوولوشنری تھیوری ہے، اس ایوولوشنری تھیوری کے ساتھ ایک اور چیز جس میں نے یہاں پر بتایا ہے کہ لطف الامشاج والی صورتحال ہے، اس میں ایک آیت قرآن پاک کی ایسی ہے، کوئی اتنی بڑی وہ جسے کہتے ہیں، جسے سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم پھر بھی وہی کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے 6 سٹیجز بتاتا ہے انسان کی تخلیق کی، کہ ہم نے انسان کو پہلے تو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا. اس کے بارے میں تو آج تک انسان سمجھ نہیں سکا نا کہ یہ سٹیج کون سی تھی. اگلی سٹیج کا ہمیں پتا ہے. پھر ہم نے اس کے نطفے کو ایک قرار مکین، ایک ایسی جگہ پر جو محفوظ ہو. سب سے محفوظ ترین جگہ ہوتی ہے وہ یوٹرس ہوتا ہے، ماں کا. گھیرے ہوتے ہیں اس کو سارے آرگنز. آپ کو پتا ہے وہ یوں کر کے نا ایسے اس کی جو ہمارا جو مسانہ ہے اس کے اوپر یوں ایسے اللہ تعالیٰ نے یوں بنایا ہوا ہے، جیسے ایک پیچھے بچے نے وہ اپنا اسکول بیگ رکھا ہوتا ہے ویسے. اس کے اندر قرار مکی ثم خلقناک نطفۃ علقہ. پھر ہم نے اس کو ایک علق بنا، علق کہتے ہیں ایک ایسا چمٹ جانے والی جوک. پھر فلقد مضغہ وخلقناک مضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. پھر ہم نے اس کے اندر گوشت کے لوکڑے کو ہڈیوں میں بنایا، پھر ہڈیوں کو پھر گوشت بنایا، پھر اس کے بنا. یہ 6 سٹیجز ہیں. یہ جو ایمبرولوجی کی سائنس ہے نا جی، یہ کوئی 150 سال سے پہلے کی نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں نا سارا کچھ. ایک بہت بڑا ایمبرولوجیکل ایکسپرٹ تھا پروفیسر کیتھ مور. اس کو جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو اچھل کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نہ تو خوردبین تھی، نہ الٹرا ساؤنڈ تھی. یہ کس نے بتایا کہ اس طرح ایسے لگا رہتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ جونک کس طرح رہتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کو غلاف چلایا جاتا ہے. یہاں تک سائنس بتاتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن شعور کون دیتا ہے اس کو؟ یہ کون دیتا ہے کہ بولنا کیا ہوتا ہے؟ زبان کون عطا کرتا ہے؟ یہ تو فزکس کی چیزیں ہیں. آپ نے یہ ملایا، آپ نے یہ ملایا. اس دنیا پوری کے اندر چیلنج کرتے ہیں ہم اس اللہ رب العزت کی، اس قرآن پاک کی قسم سے چیلنج کرتے. اللہ نے بھی یہ قسمیں کھائی ہیں اس کے اندر کہ اس دنیا کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن ایک پرپورشن کے ساتھ پڑی ہے. بناؤ پانی کہاں ہے؟ پانی بنتا ہے تم سے، جبکہ وہ پورا سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور قرآن اس کے سائیکل کے اندر بتاتا ہے کہ کیسے ہم نے زمینوں کو پہاڑوں سمندروں سے سانپ اڑاتے ہیں، سانپ سے اوپر پانی بنتا ہے، پانی بن کے تمہارے ہاں آتا ہے، پھر اس کے بعد پودے آتے ہیں، روئیدگی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر آج کے دور کا سب سے بڑا انکار جو تھا وہ وحی کا انکار ہے کہ جو اس کو. اب اس وحی کے انکار کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے جو ہمارے اور میرے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے 2 اور چیزوں کے اندر اللہ کے انکار پہ مجبور کیا. ایک ہے مارکسزم. مارکس ایک بہت بڑا فلاسفر تھا جس نے کمیونزم، اس نے کہا تھا اس کائنات کی جو ساری جو فورس ہے مین وہ ہے معیشت، معاش. ہم بھی کہتے ہیں باپ بھلا نہ بھیا، سب سے بھلا روپیہ. ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں، سب چیزیں کھوٹی ہیں. ہم نے بتایا، ہم نے کہا نہیں. وہ کہتے ہیں اس کائنات کی پوری چیز، جتنی بھی چاری کی چیزیں وہ کائنات معیشت کے گرد گھومتی. اور اس نے ایک فلسفی دی دنیا کے اندر، اس کے اوپر 75 سال یہ کمیونسٹ جو ہے نا روس کے انہیں حکومت بنائی رکھی. اس نے کہا اگر اس دنیا کے اندر
نجی ملکیت، 3 چیزیں ختم کر دی جائیں، فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ، فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی، ریاست نہ ہو، کوئی نافذ کرنے والا نہ ہو، کوئی ملکیت نہ ہو، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا کوئی جائیداد نہیں ہے، اور میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں جس کی بیوی کو جب چاہوں گا جب مل کے مقصد میں اپنا زندگی گزار لوں گا، میری پرائیویٹ پراپرٹی میں لڑائی نہیں ہوگی، وہ زمین پر لڑائیاں ہوتی ہیں نا۔ اس نے یہ بنانے کے جب وقت آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو ہیومن نیچر کے اندر جو ایک فیملی کا انسٹیٹیوشن بنایا ہے، جو اس سے محبت کا سارا ختم ہو گیا، پرولٹیئر ڈکٹیٹرشپ اپنی اوقات کے اوپر فیل ہو گئے۔ لیکن دوسری جو چیز ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کے اوپر چیز جو ہے وہ ہمیں جسے کہتے ہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور شخص تھا، یہ سارے یہودی تھے، فرائڈ بھی یہودی تھا، فرائڈ اس سے پہلے یہ جو کارل مارکس یہ بھی یہودی تھا، فرائڈ، اس نے ایک سائیکو انالیسس کی ایک تھیوری پیش کی۔ اب قرآن اس میں بڑی خوبصورت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ وہ کہتا یہ ہے کہ انسان جو پورا 3 چیزوں سے بنا ہے، اڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ اڈ کہتے ہیں انسان کے جذبات، بیسک فنڈامنٹل نیڈز، کھانا ہے، بھوک لگے کھانا کھاتے ہو، سیکس ہے، جی کرتے سیکس کرتے ہو، نیند پوری کرتے ہو، یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں جس کے حساب سے آپ انسان چلتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ضروریات جو ہیں یہ میرے اندر کی بھی ہیں، کتے کے اندر بھی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، سور کے اندر بھی ہیں، میرے اندر بھی۔ مجھے کس نے سکھایا کہ یہ چیز کھانی اور یہ چیز نہیں کھانی؟ مجھے کس نے سکھایا کہ نیند جو ہے وہ ایک بہتر جگہ پہ، جب تک بہتر ٹھکانہ نہ مل جائے میں وہاں جا کے سو لوں؟ مجھے کس نے بتایا کہ سیکس کے لیے یہ رشتہ محرم ہے اور یہ رشتہ محرم نہیں؟ صدیوں سے ہم چلے آ رہے ہیں۔ اب 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں، ایک میں نے تھیوری آف ریولوشن بتائی تھی، 5000 سال سے یہ باندر ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی ایک باندر میری طرح انسان بنا آج تک؟ یہ چھپکلیاں گھومتی ہیں، کسی کو دیکھا بڑا سائز میں بن کے ایلیگیٹر بن گئی، یہ بلی کسی دن شیر بن جائے، لیکن نہیں، چونکہ ہم نے خدا کا انکار کرنا ہے اس لیے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر وہ کہتا ہے ایک سپر ایگو ہے اور ایک ایگو ہے۔ اس کے اوپر وہ کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی اس معاملات کے اندر انسان نے ایک خدا کو تخلیق کر لیا ہے اپنے طور پہ، اور وہ ہمارے پر پابندیاں ہم نے لگاتا رہا ہے۔ کیوں کہ اس کے بات کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ کس دن بہن کا رشتہ بہن کا بنا، ماں کا رشتہ ماں کا بنا۔ ایک ریوڑ میں بکرے کو بٹھا دو، اس کے بکرے کی بکریوں میں سے ایک بکرا پیدا ہوگا، تھوڑا جوان ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ وہ سب کچھ کرے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ رشتے کہاں سے پیدا ہو گئے۔ وہ کہتا ہے اصل میں بیسیکلی ایک سپر ایگو انسان نے خود تخلیق کیا، اس نے خدا کو اس کے اوپر چودھری بٹھا دیا، اور پھر وہ میرے جیسے بندے کے لیے کہتا ہے کمزور آدمی پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ جو چودھری ہوتا ہے نا اس کے ڈر سے وہ کہتے ہیں، مثلا چودھری کہتا ہے جو شراب پینا منع ہے، وہ کہتا ہے نہیں سارے پیتے ہیں یار، ایسی کون سی بات ہے، میں بھی تھوڑا سا پی لیتا ہوں، دھوکہ دینا منع غلط ہے، وہ کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس سے انسانی نفسیات کا یہ تیسرا بڑا حملہ تھا جو کہ الحاد کی صورت میں ہمارے پر ہوا۔ اب یہ سارے کے سارے باتیں میرے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں۔ میرا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے اس کی کلاس کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اس کو دیکھیں تم تھیوری آف ایوولوشن پڑھتے ہو؟ اب جب ان کو کہو کہ یار تم تھیوری آف ایوولوشن جو لکھا پڑھاتے ہو، تم نے کبھی بتایا کہ اس کے پٹ فالز کیا ہیں؟ کسی کورس کی کتاب میں نہیں ہے کہ ڈارون نے جو کہا کہ جناب ایک یونیسیلر سے لے کے اوپر تک انسان بن گیا، بندر سے انسان بن گیا، چھپکلی سے جناب وہ بڑا والا مگرمچھ بن گیا، بلی سے شیر بن گیا، کسی نے نہیں بتایا۔ اس کو کہو پڑھاتے وہ جو تھیوری ہے، ہم نے کون سا کہتے ہیں یہ سچ ہے؟ دنیا کے کسی علم میں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے؟ یہ قرآن اٹھا کے تم نہیں پڑھاتے ہو،
اس لیے میں نے کہا کہ 12 سال کی عمر تک وہ کہتے ہیں بچہ مسلمان کا مجھے دے دو، جو مرضی پھر جو مرضی مولوی آ جائے، جو مرضی پیر آ جائے، جو مرضی دم درود والا آ جائے، پھر یہ نہیں جاتا کسی کو، کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ یہ باڈی آف نالج، یہ جو علم ہے یہ بنیادی طور پر یہی علم ہے جو تگ و دو سے میں نے سیکھا ہے. جس طرح ڈرائیور کو پتا ہے کہ ڈرائیور کو سب کچھ پتا ہے، اس کو ڈرائیور کے اندر اتنا ہی پتا ہے کہ لیکن ڈرائیور کو جب مکینک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مکینک حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے. مکینک کو جب کار بنانے والے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حیران رہتا ہے، اور کار بنانے والا تو ویسے ہی حیران ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ اچانک میں نے اس کے اندر سے یہ بجلی کیسے پیدا کر لی. اصول تو اس کو پتا ہے لیکن کیسے ہو جاتی کسی اور چیز سے کیوں نہیں میں کر لیتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو خرابی، جس لیے میں نے اس موضوع کو چنا ہے، اور آج انشاءاللہ تیسرا جمعہ ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو مجھے آگے مزید اس چیز کو چلانے کی کوشش کرے. اور اس کی یہ بڑا سا خشک موضوع ہے، لیکن آپ لوگ ایسے ہو کہ جو آپ اب کے بچے کو دا کے دیکھو کہ اپنی کتاب میں کیا پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو بتاؤ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہاری جو مشینری شفٹ بنائی ہے، اس کی قرآن کہاں کہاں سے تم کو بتاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، کہاں وہ کہ اما شاکر اما کفور ایسے. اور پھر اللہ جو آخر میں جو فکرہ جس میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ پھر آگے فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین خلق کرنے والا. اور جس چیز پہ میں نے فرائڈ کی بات شروع کی تھی کہ احسن تقویم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اس میں تقویم میں خلق کیا. اللہ کا دعویٰ ہے. آج تک جتنے بھی پینٹر آئے ہیں انہوں نے اگر اللہ کی تصویر بھی بنائی ہے تو انسان کا چہرہ بنایا ہے، فرشتے کی تصویر بھی بنائی ہے تو انسان کا چہرہ بنایا ہے، حور کی تصویر بھی بنائی ہے تو انسان کا چہرہ بنایا ہے، کسی اور کوئی بھی چیز. کیونکہ اگر آپ اس چہرے کے حساب سے آنکھ اٹھا کے بیچ میں لے آئیں تو ڈیول بن جائے گا، خوبصورت نہیں رہے گا. ناک اٹھا کے کونے میں لے جائیں تو آپ کو عجیب سے لگے یہ کیا چیز ہے. اصل ہے پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ہے فرائڈ کی تھیوری. لیکن جب وہ اپنی بنیادی اس چیز پہ چلا گیا فزیکل ہیومن سیلف کے اوپر، جس وقت اس نے وہی کو جو اس کو نہ مانا، اور اس نے وہی 3 چیزوں سونا، کھانا پینا اور جنس، ان 3 ضروریات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا، اسفل سافل، اس سے بدترین مخلوق کی کوئی دنیا کے اندر نہیں ہو. اس وقت پوری انسانی کائنات جو ہے وہ اسفل سافلین کی طرف اس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے الہاد سے انکار، تو اللہ سے انکار تو ممکن نہیں ہے. اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وحی کا انکار کرتے جائے. اور وحی کے انکار کے بھی اللہ نے ایسی نشانیاں دی ہیں، ایسی پتے کا پھوٹنا وہی سے نکلتا ہے، اس کا مکھی کا شہد کی طرف جانا، وہ اس کی طرف پرندوں کا اڑنا، تمام تر چیزیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پرندوں کو، شیر کو، چیونٹی کو، جانور کو وہ وحی کرتا ہے، وہ انسان کو کیسے وحی کے بغیر چھوڑ سکتا ہے. چیونٹی دانے جمع کرتی ہے، اور اندر وہ دانہ جب اندر رکھتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خوراک میں نے کھانی ہے. تو ایک آپ کے لوگوں کی مثال دیتا ہوں کیونکہ پنجاب کی مثال ہے، تو وہ اس کو اندر جا کے جمع، لیکن چاول کے دانے کو وہ توڑ دیتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ چاول کا دانہ جو ہے وہ بغیر اس کے بھی پھوٹ پڑتا ہے، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. یہ اس کو کس نے بتایا؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کو وحی کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کے لیے ایک لمبی لڑی پیغمبروں کی بتائی. انشاءاللہ اگلی جمعے پہ بشرط زندگی اگر صحت پہ حاضر ہوا تو یہ پیغمبروں کی ایک جو ترتیب ہے پیغام کی، اور ایک پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے پرانے والے سے اختلاف کیا ہو، تو یہ کیسے ہو گیا، اس پہ گفتگو کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.